الکوہل درجہ ذیل مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ڈیمنشیا، الزائمر ڈیمنشیا سے ملتی جلتی یادداشت کی کمزوری، سائیکوسس، زیادہ مدت تک الکوہل پینے والوں کو اکیلے میں آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ عادی ہو جانا، اگر الکوہل پینا اچانک بند کر دیا جائے تو نشہ اچانک چھوڑنے کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، مثلاً کانپنا، اعصابی دباؤ اور کبھی کبھار ایسی چیزیں دیکھنا جو حقیقت میں وہاں موجود نہ ہوں۔ خودکشی کی کوشش کرنے والے مردوں کی 40% تعداد ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو طویل عرصے سے الکوہل کے عادی ہوں۔ خودکشی میں کامیاب ہونے والے 70% افراد وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس عمل سے پہلے الکوہل پی ہوتی ہے۔ ڈپریشن اور الکوہل میں کیا تعلق ہے؟ خود کو نقصان پہنچانا اور خودکشی ان لوگوں میں زیادہ عام ہے جو الکوہل زیادہ پیتے ہیں۔ یہ عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ الکوہل باقاعدگی سے پی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ ایسا شخص ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے۔ باقاعدگی سے الکوہل پینا تھکن اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ الکوہل دماغ کی کیمیائی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے جس سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ الکوہل زیادہ پینے کے بعد انسان صبح اٹھتا ہے تو بیداری کے وقت طبیعت منجمد ہوتی ہے اور پریشانی، ہیجان اور پشیمانی محسوس ہوتی ہے۔ الکوہل کے عادی افراد میں ڈپریشن، گھر والوں کے ساتھ جھگڑے، کام کے دوران خراب کارکردگی، یادداشت کی کمزوری اور جنسی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اینگزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے الکوہل پینے سے ڈپریشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ الکوہل مسائل کو تھوڑی دیر کے لیے بھلانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ پرسکون ہونے اور جھجک کو ختم کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ الکوہل پینے سے شراب خانے، کلب یا کسی پارٹی میں گفتگو کرنا آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کچھ گھنٹوں کے لیے بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا توانائی میں کمی محسوس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے آپ الکوہل پینے کے بارے میں سوچیں۔ کوئی بھی شخص بہت آسانی سے اس عادت میں مبتلا ہو سکتا ہے اور الکوہل کو دوا کی طرح استعمال کر سکتا ہے، تاہم الکوہل کے فوائد جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ الکوہل کی عادت معمول کا حصہ بن جاتی ہے اور خوشگوار اثرات کے حصول کے لیے الکوہل کی مقدار ہر کچھ عرصے کے بعد بڑھاتے رہنا پڑتا ہے۔ الکوہل کی کتنی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے؟ الکوہل کی کچھ اقسام زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ پینے کی مقدار جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الکوہل کے یونٹ گن لیے جائیں۔ ایک یونٹ 10 گرام الکوہل کے برابر ہوتا ہے۔ یونٹ شراب خانے میں استعمال ہونے والے ایک معیاری پیمانے، مثلاً نارمل بیئر کے آدھے یا پائنٹ یا وائن کے چھوٹے یا بڑے گلاس کے برابر ہوتا ہے۔ اگر یکساں وزن والا مرد اور الکوہل یکساں مقدار میں پئیں تو عورت کے جسمانی اعضاء میں مرد کی بنسبت الکوہل کی مقدار زیادہ ہوگی۔ عورتوں کے لیے وہ حد جس کے بعد جسمانی بیماریوں کا خطرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے 14 یونٹ فی ہفتہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے 21 یونٹ فی ہفتہ ہوتی ہے۔ ایک ساتھ بہت زیادہ الکوہل پینا۔ آپ ایک ساتھ کتنی الکوہل استعمال کرتے ہیں؟ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ محفوظ حد سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ الکوہل بیک وقت نہیں بلکہ پورے ہفتے کے دوران پی گئی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے حساب سے محفوظ یہ ہوگا کہ ایک دن میں مرد 4 یونٹ سے زیادہ اور عورتیں 3 یونٹ سے زیادہ الکوہل استعمال نہ کریں۔ ایک دن میں مردوں کا 8 یونٹ سے زیادہ یا عورتوں کا 6 یونٹ سے زیادہ استعمال بنچ ڈرنکنگ کہلاتا ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ کچھ دن کے بنچ ڈرنکنگ کے بعد ہی دماغ کے خلیات مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو طویل عرصے تک باقاعدگی سے الکوہل پیتے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بنچ ڈرنکنگ سے درمیانی عمر کے افراد میں جلد اموات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میں کتنی الکوہل پی رہا ہوں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی الکوہل پینے کی عادت کے بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کا صحیح اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈائری رکھی جائے جس میں آپ ایک ہفتے کے دوران استعمال ہونے والی الکوہل کی مقدار نوٹ کریں۔ اس سے آپ کو واضح اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں آپ حد سے زیادہ الکوہل تو نہیں پی رہے۔ اس سے ان خطرناک معائقہ کی بھی نشاندہی ہو جائے گی، مثلاً وہ وقت، جگہ یا لوگ جن کے ساتھ آپ زیادہ الکوہل پیتے ہیں۔
خطرے کی علامات: آپ غصے، فرسٹریشن، اینگزائٹی یا ڈپریشن جیسی کیفیت کا مقابلہ کرنے کے لیے الکوحل کا باقاعدگی سے استعمال کرنے لگیں۔ آپ زیادہ بااعتماد محسوس کرنے کے لیے باقاعدگی سے الکوحل پینے لگیں۔ آپ کو نشہ ٹوٹنے کے اثرات اکثر محسوس ہونے لگیں۔ الکوحل پینے کی عادت دوسرے لوگوں سے آپ کے تعلقات پر اثر انداز ہونے لگے۔ الکوحل آپ میں برہمی، غصے یا خودکشی کے لیے جذبات پیدا کرنے لگے۔ دوسرے لوگ آپ کو بتانے لگیں کہ الکوحل پینے کے بعد آپ مایوس یا تلخ ہو جاتے ہیں یا مارنے پیٹنے پہ اتر آتے ہیں۔ نارمل کیفیت میں رہنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں الکوحل پینے کی ضرورت پڑنے لگے۔ الکوحل پینے پر زیادہ وقت صرف کرنے کے لیے آپ دوسرے کام کرنا چھوڑ دیں۔ رات کو الکوحل پینے کے بعد اگلی صبح آپ گھبراہٹ اور بدن میں کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگیں۔ ان کیفیات کو ختم کرنے کے لیے آپ مزید الکوحل پینے لگیں۔ آپ صبح اٹھتے ہی الکوحل پینا شروع کر دیں۔ اگر کسی زیادہ مقدار میں الکوحل پینے کی عادت پڑی رہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی روزانہ الکوحل کے استعمال کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ایک مخصوص حد مقرر کریں۔ ایسے مواقع سے پرہیز کریں جن میں آپ کی الکوحل پینے کا خطرہ زیادہ ہو۔ ایسے کاموں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ الکوحل پینے کے متبادل کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے شریک حیات یا دوستوں سے مشورہ کریں۔ وہ ٹارگٹ کے انتخاب اور اسے حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اپنی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد الکوحل پینے کی مقدار کم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر کسی مدد کے فوراً الکوحل پینا چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کو الکوحل پینا چھوڑنے کی علامات مثلاً الکوحل پینے کی شدید خواہش، جسم کا لرزنا اور گھبراہٹ، بے چینی جیسی کیفیات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ کا سائکیٹرسٹ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ الکوحل پینا چھوڑنا اور ڈپریشن: اس بات کی شہادت موجود ہے کہ زیادہ الکوحل پینے والے بہت سے افراد الکوحل پینے کے دوران ڈپریس ہوتے ہیں، تاہم نشہ چھوڑنے کے لیے چند ہفتوں کے دوران وہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے الکوحل چھوڑنے پر توجہ دی جائے، اور اگر چھوڑنے کے چند ہفتوں کے بعد بھی ڈپریشن ختم نہ ہو تو پھر اس کا علاج کیا جائے۔ الکوحل چھوڑنے کے چند ہفتوں بعد آپ اپنے آپ کو فٹ اور نسبتاً کم ڈپریس محسوس کریں گے۔ دوستوں اور خاندان کے افراد کو آپ سے بات چیت کرنا آسان لگے گا۔ اگر ڈپریشن کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق الکوحل پینے سے تھا۔ اگر الکوحل چھوڑنے کے 4 ہفتے بعد بھی آپ کو ڈپریشن رہتا ہے تو مزید مدد کے لیے اپنے سائکیٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ اپنے جذبات سے متعلق بات کرنا سود مند ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کے ڈپریشن کا تعلق گھریلو مسائل، بے روزگاری، طلاق، کسی عزیز کی موت کا صدمہ یا دیگر نقصانات سے ہو۔ صلاح و مشورہ اس ضمن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ڈپریشن کی شدت زیادہ ہو اور اس کا خاتمہ نہ ہو رہا ہو تو آپ کا سائکیٹرسٹ باتوں کے ذریعے طریقہ علاج کوگنیٹیو سائیکو تھراپی یا اینٹی ڈپریسنٹ ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ ان دونوں صورتحال میں آپ کو الکوحل سے دور رہنا ہوگا اور آپ کا علاج کئی ماہ تک جاری رہے گا۔ الکوحل کی طلب کم کرنے کے لیے کئی ادویات دستیاب ہیں، تاہم انہیں کوئی سائکیٹرسٹ بھی تجویز کر سکتا ہے۔ الکوحل پینے کے مسائل اور ڈپریشن دونوں کے علاج بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے کسی قابل اعتماد شخص سے ملنا مفید ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کا معالج ہو، کونسلر یا مخصوص نفسیاتی امراض کا ماہر ہو۔ عادات یا طرز زندگی کو تبدیل کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے اور اس کے اصول میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔